جو نگران حکومت ہے وہ بیسیکلی کس ایجنڈے اور کس ٹارگٹ کے ساتھ یہاں پہ آئی ہے، اور نگران وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ جو نگران حکومت بنی ہے تو ان میں کون کون سے جو ہے نا لوگ اور کس کس جگہ سے آئے ہیں۔ بیسیکلی جو نگران حکومت بنی ہے اس میں زیادہ تر یا تو لوگ ارباب اختیار کے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا دوسرے نمبر پہ پی ایم ایل نون کے لوگ ہیں، اور کہیں گنے چنے پیپل پارٹی سے بھی جن کا تعلق ہے وہ بھی ہیں۔ اور آج کی جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم نے تو اعلان کر دیا کہ بھئی ہم تو الیکشن کروانے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ الیکشن کروانے نہیں آئے تو اب کیا کرنے آئے ہیں؟ پھر جس طرح سے وہ پی ڈی ایم والے چل رہے تھے انہی کو چلنے دیتے، جس طرح سے وہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے تھے تو وہ کرتے رہتے۔ جب آپ الیکشن کروانے نہیں آئے ہیں، آپ عوام کو جھوٹیاں تسلیاں دینے کے لیے آئے ہیں، تو عوام تو اب جان چکی ہے کہ بھئی اب نہیں چلے گا۔ عوام کو سمجھ آ گیا کہ اب نہیں چلے گا۔ اب عوام آپ ایک بات کرتے تو عوام کہہ دیتی ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے، عوام کہہ دیتی ہے، عوام ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ یہ بھئی رانگ نمبر ہے۔ عوام کو اب اتنا جو ہے نا پڑھایا جا چکا ہے، اور عوام کو اتنا پتہ چل چکا ہے کہ اب کون رانگ نمبر ہے اور کون رائٹ نمبر ہے، اب عوام جان چکی ہے۔ تو ابھی عوام کسی کے دھوکے یا جھانسے میں نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی عوام کی صرف ہڈیاں بچی ہیں، ماس تو سارا نچوڑ لیا گیا ہے، ابھی ہڈیاں بچی ہیں۔ اب بیچارے ڈھانچہ لے کے بھی تمہارے حوالے کر دیں تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ نگران وزیر اعظم نے جب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جو ہے نا انتخابات کرانے کے لیے نہیں آئے، 90 ڈیز کا اس کے پاس ٹائم ہے، اس میں انہوں نے جو ہے نا اپنا کام کو سمیٹنا ہوتا ہے اور کام کروانا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کام کے لیے آئے نہیں ہیں، تو ارباب اختیار نے ان کو کچھ اور مقاصد کے ساتھ بھیجا ہے، تو آج اس کا واضح اعلان ہو گیا ہے۔ اور نمبر 2 جو ہم بات کر رہے تھے پی ایم ایل نون کے حوالے سے، وہ بڑی اہم بات ہے کہ ابھی بھی اگر ارباب اختیار نہیں سمجھتے تو پھر اس عوام کا گلہ تو ویسے کٹ چکا ہے، ابھی ان کو پھر عوام کو ایسا کر دیں کہ بس پھر یہ کہیں کی نہ رہیں۔ اور یہ جو ملک ارض پاکستان ہے، یہ مقدس جو سرزمین ہے، اس کو چلانے والی عوام ہے، اس کے ٹیکس بھرنے والی عوام ہے، چیزوں کو خریدنے والی عوام ہے، ٹیکس کی چکی میں پھنسنے والی عوام ہے، جو آپ چیزوں کے اوپر جی ایس ٹی لگاتے ہیں وہ عوام پے کرتی ہے، جو آپ کے ایف بی آر کے ٹیکسز ہوتے ہیں وہ عوام پے کرتی ہے، آپ کے جائز و ناجائز سارے ٹیکس کون پے کرتا ہے؟ عوام پے کرتی ہے۔ تو عوام کے زور پہ ہی ملک چلتے ہیں، لیکن آپ عوام کے لیے نہیں سوچیں گے تو پھر عوام کو سمجھ آ گیا کہ یہ رانگ نمبر ہے۔ اب اسحاق ڈار کو یہاں پہ لایا گیا تو نانی صاحبہ کیا کہتی تھی، مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ یہ آئے ہیں تو ڈالر جو ہے نا اب نیچے آ جائے گا، اور ڈالر یہ ہوگا، ڈالر کا وہ ہوگا، مہنگائی ختم ہو جائے گی، مہنگائی رہے گی نہیں، تو لوگ خوشی سے سانس لیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا، میں فلاں علاقے میں بجلی فری کر دوں گی، میں فلاں علاقے میں یہ کر دوں گی، میں فلاں علاقے میں وہ کر دوں گی۔ آج کل تو وہ نظر ہی نہیں آتی۔ اتنے جھوٹے لوگوں پہ عوام کیوں اعتماد کرتی ہے؟ عوام کا بھی قصور ہے کہ ایسے جھوٹے لوگوں پہ آپ جتنے 30% یا 20% لوگ ان پہ یقین کرتے ہو، وہ بھی ان پہ یقین کرنا چھوڑ دو میرے بھائی، ان پہ یقین کرنا چھوڑ دو۔ اب اسحاق ڈار کو دیکھو، وہ آیا، اس ملک میں جو بچہ کچا تھا اس کا بھی ستیہ ناش کیا، بانٹ بٹایا، کھایا اور چلا گیا، کھایا کھلایا اور چلا گیا۔ ابھی وہ کہاں ہے اسحاق ڈار؟ یہاں تو نہیں ہے۔ ابھی میرے بھائی اسحاق ڈار دوبارہ لندن روانہ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے وہ 2-3 دن دبئی میں رہے گا، اپنے جو اس کے کاروبار ہیں ان کو دیکھے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو جو دبئی کے اندر کاروبار کھول کے دیا، کچھ پلازے، کچھ فلیٹس، پتہ نہیں کیا کیا ان کے کاروبار ہیں، اس عوام کے لوٹے ہوئے پیسے سے، اس عوام کے لوٹے ہوئے پیسے سے وہ یہ جو ہے نا اپنا بیٹے کو ملے گا، اس کے بعد وہ لندن روانہ ہو جائے گا، کیونکہ لندن میں جو ان کا سپہ سالار بیٹھا ہے جس نے ان کو بھیجا ہے، تو نواز شریف صاحب، تو اب جا کے اس کو حاضری دیں گے نا، وہ ان کا پیر ہے، پیر کے جو ہے نا دربار پہ جا کے انہوں نے حاضری دینی ہے، ٹھیک ہے۔
اور جو شہباز شریف ہے جو کہتا تھا یہ نہ ہو تو میرا نام عمران نیازی رکھ دینا، فلاں نہ ہو تو میرا یہ کر دینا، فلاں نہ ہو تو میرا وہ کر دینا، اور مثالیں ایسی ہی دیتا تھا کہ پھر لوگوں سے پوچھتا تھا، مثالیں تو اس کی ایسی ہوتی تھی، پھر لوگوں سے پوچھتا تھا بھئی آگے آپ بتاؤ یار، مطلب کبھی اس کو ڈھنگ سے کوئی بات ہی کرنا نہیں آتا، کبھی مائک توڑ رہا ہے تو کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، تو اس شخص کی تو بس سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ تیاری پکڑ رہا ہے لندن کی طرف روانہ ہونے کی۔ ذرائع سے جو رپورٹڈ ذرائع ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ وہ بھی 2-4 دن کے اندر لندن چلا جائے گا۔ تو بھائی وہ ان کے ملک تو وہ ہیں جہاں پہ ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں جو سکھ کا سانس ملتا ہے، تو بھائی یہاں کیوں ان کو لا کے بٹھایا جاتا ہے؟ یہاں پہ یہ کیوں آتے ہیں؟ عوام کو ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں، عوام ان سے ذبح کروانی ہے، آتے ہیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اب اسحاق ڈار یہاں نہیں ہے، ابھی مریم وہ بھی چلی جائے گی، اور نون لیگ کی جتنی قیادت ہے وہ آپ کو کہاں ملتی ہے؟ لندن میں ملتی ہے، اور جب حکومت کرنی ہے وہ یہاں آ جاتی ہے۔ بھائی تمہارے بچے وہاں، ان کی نیشنلٹی وہاں، ان کے اقتدار وہاں، تو تم صرف یہاں پہ ہمارے اوپر ان کو کیوں مسلط کرتے ہو یار؟ ہم 3rd کلاس لوگ ہیں یار، ہمارا خیال کرو یار۔ عوام بیچاری پھس گئی ہے، ابھی ان کے پاس کچھ نہیں رہا ہے۔ ابھی تو لوگوں سے یہ فتوے لے رہے ہیں کہ آپ خودکشی کرنا جو ہے نا وہ کہیں سے نکالیں، کہیں جائز ہے کہ نہیں ہے، تاکہ ہم خودکشی کریں، زہر کھائیں، خود کھائیں، بچوں کو کھلائیں اور مر جائیں۔ ایک دہاڑی دار بندہ جو 700 800 یا 1000 روپے کماتا ہے، وہ کہاں سے 10 ہزار بجلی کے بل بھر سکتا ہے یار؟ وہ نہیں بھر سکتا۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے کہ اس ارض پاک کا خیال کریں۔ یہ ہے تو ہم سب ہیں، تم سب ہو۔ پہلے قومیں بنتی ہیں، پہلے ملک ہوتا ہے، ملک قوموں سے بنتا ہے، اور اس کے بعد باقی ادارے بنتے ہیں۔ ملک ہوگا تو ادارے رہیں گے، جب ملک نہیں ہوگا تو پھر ادارے کہاں سے رہیں گے؟ جب عوام نہیں ہوگی تو سمجھو ملک نہیں ہے نا۔ پاکستان زندہ۔